رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی اسی ٹینشن میں بیٹھے ہیں، 2.5 پونے دن گزر چکے ہیں، تقریروں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ حضرات جو لمبی تقریریں کرنے میں مشہور ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر مائک آ جاتا ہے تو پبلک بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ پورا اطمینان رکھیں، لمبی بات نہیں ہوگی، خود 2-3 گزارشات آج کے فارغین کی خدمت میں، 1-2 گزارشات سامعین میں سے مردوں کی خدمت میں، 1-2-3 گزارشات ماں اور بہنوں کی خدمت میں، چھوٹے جملے بنا کر پیش کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ حضرت قبلہ شاکر اللہ صاحب رشادی دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سے آج فارغین آراستہ ہوئے۔ آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی جماعت علماء کی ہے، اور علماء کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، عبادت کا مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، معاملات ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، معاشرت ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ واقعات میں آتا ہے، اشارہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا خوف بھی پسند آتا ہے جس کے صدقے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد پوچھا کہ اے محمد تم مجھ سے اتنا ڈرتا تھا، آخر کیوں؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ آپ مختار کل ہیں، قدرت کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں میں کسی کا کوئی اعتراض اور آبجیکشن نہیں، ہمارے پاس آپ کے طرف سے عطا کردہ علم ہے اپنی جگہ پر، عمل ہے اپنی جگہ پر، باوجود علم اور عمل کے اگر آپ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اگر تجھے معاف کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا میں تجھے میرا علم عطا نہ کرتا۔ سب سے زیادہ علماء کو ڈرنا چاہیے، اور علماء کے اندر جتنا اللہ کا ڈر آئے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ عبادت میں ڈریں گے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، معاملات میں ڈریں گے ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کریں گے، معاشرت میں ڈریں گے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں گے۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمل ایسا نہ کریں
کہ زمانہ آپ کو غلط طریقے سے انگلی اٹھائے، وہ دور چلا گیا۔ علماء کی بھول کو یا غلطی کو بھول سمجھ کر چھوڑتے تھے۔ آج علماء جائز کام بھی اگر کرتے ہیں لیکن ماحول میں مناسب کام نہ ہو، عوام نہیں چھوڑتی، عوام میں بھی وہ حضرات نہیں چھوڑتے جن لوگوں کے پاس ذرا بھی علم نہ ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، اور سنت نفل کا جن کو ابھی تک نہیں پتا، اور سنت نفل کا جن کو ابھی تک نہیں پتا، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ فارغین سے گزارش ہے، کوئی ایسا عمل، ایسا کام نہ کرے جو جائز بھی ہو لیکن پسندیدہ نہ ہو۔ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی اعظم حضرت شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد سب حضرات جانتے ہیں۔ فارغین سے گزارش ہے کہ اس بات کو آپ حضرات سمجھیں، اگر کوئی کام جائز ہو لیکن لوگوں کے نزدیک وہ پسندیدہ نہ ہو تب بھی اس کام کو نہ کریں۔ مثال کے طور پر بحالت مجبوری کسی موقع پر کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک راستوں میں کھڑے ہو کر پانی پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت امیر شریعت فرماتے تھے یہ کام بھی نہ کرے ورنہ لوگوں کے نگاہوں سے گر جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مجھے کہنے کا موقع نہیں ہے، بس ہمارے اپنے بھائی ہمارے بچے ہیں، بڑی محبت اور محنتوں کے ساتھ علماء نے آپ کو سنوارا سجایا، اور آج آپ کو رخصت نہیں کر رہے، آپ کو قوم کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کو رخصت نہیں کر رہے، آپ کو قوم کے حوالے کر رہے ہیں۔ بڑی محنت، ایک باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ محنت نہیں کرتا جو ایک استاد اپنے شاگردوں کے مستقبل کے لیے محنت کرتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرو جس کی وجہ سے زمانہ آپ کو نہیں، آپ کے اساتذہ کی طرف بھی انگلی اٹھائے۔ اللہ سے خوب ڈرو، دن میں ڈرو، رات میں ڈرو، عبادات میں ڈرو، معاملات میں ڈرو، معاشرت میں ڈرو۔ زمانہ دیکھ کر کہے عالم اسے کہتے ہیں، ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج لوگوں کے زبانوں میں علماء چوئنگم کی طرح پھنس چکے ہیں۔ مولوی صاحب بہت دیکھے ہمیں مولوی صاحب کو، یہ کہنے کا موقع بھی نہ دے آپ قوم کو نماز کی پابندی کریں، نماز کے وقت باہر نہ رہیں، ہوٹلوں میں نہ بیٹھے۔ بیڑی سگریٹ کی تو بات کرتا نہیں میں، کچھ بھی ایسا کام نہ کریں آپ۔ اب آپ کو قوم کی خوب خدمت کرنا ہے، قوم کی فکر کرنا ہے۔ دوسری بات علماء کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اپنے اندر ہمت، حوصلہ، جرأت، شجاعت پیدا کریں۔ مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم میری اصلاح فرمائے، میں یہ جملہ بہت سوچ کر کہہ رہا ہوں، علماء کا جوڑ ہمت سے ہے، علماء کا جوڑ شجاعت سے ہے، علماء کا جوڑ جرأت سے ہے۔ اگر علماء کے اندر یا کسی عالم کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر اس عالم پر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی بات، حدیث کی بات، چاہے آپ کو مسجد میں رکھے یا نہ رکھے،
روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ، اور یہ پیغام علماء سب سے زیادہ قوم کو دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، قوم کے اندر توکل اور بھروسہ پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈر کر خاموش رہ جائیں کہ اگر ہم حق بیان کریں گے، مسجد سے نکال دیں گے تو ہمارا کھانے پینے کا کیا ہوگا، تو پھر ہم اس علم کے لائق نہیں ہیں۔ ہمت، شجاعت، جرت، چاہے وہ قوم کے سامنے بیان کرنے کا موقع ہو، صاف صاف بیان کر دے، چاہے وہ باہر بیان کرنے کا موقع ہو، صاف صاف بیان کرے۔ قرآن کے اور حدیث کے مسئلے میں کبھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ جو عالم قرآن اور حدیث کے مسئلے میں زمانے کو اور حالات کو رکھ کر سمجھوتا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے امامت مکروہ ہو جاتی ہے۔ صاف صاف کوئی سمجھوتا نہیں۔ شہادتیں اگر ہم پیش نہ کریں تو کون پیش کرے؟ قوم پہلے شہادت پیش کری یا امام پہلے شہادت پیش کیا؟ شہادت کے لیے، قربانی کے لیے سب سے پہلے ہم کو آگے رہنا چاہیے۔ ہم اگر یہ قدم آگے بڑھائیں گے، ہمارے جرت اور شجاعت والے اس قدم کو دیکھ کر قوم 10 قدم آگے بڑھے گی۔ ہم ہی اگر پیچھے ہٹ گئے تو ہوگا کیا؟ مصلحت بھی جتنا استعمال کرنا اتنا ہی استعمال کرنا۔ میڈیا کے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، میں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، قوم کے مسائل میں علماء کو سب سے پہلے آواز اٹھانا ہے اور بروقت اٹھانا ہے۔ دو باتیں ہیں، آواز بھی اٹھانا اور بروقت اٹھانا۔ آواز نہ اٹھائے تب بھی قوم کا نقصان، اور آواز بروقت نہ اٹھائے تب بھی قوم کا نقصان ہے۔ ابھی دیکھیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ دیکھتے رہیں گے تو پورا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ دیکھنا ہے، فوراً دیکھنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بس ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم بہت دیر زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ بنگلور آپ کا ہے، یہ ریاست آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کو کام کرنا ہے۔ ایسی پیاری نصیحتیں اور اس کا سبب، اس کی تشریح حضرت محتمم صاحب اور علماء سے، آپ کو اساتذہ سے ملی ہوگی، بس مجھے کہنے کا موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ دوسری بات آپ حضرات سے، جو سامعین بیٹھے ہیں، علماء کی خوب قدر کرو۔ آپ حضرات علماء کا احترام کرو۔ ڈاکٹروں کی قدر کرتے ہیں، لائروں کی قدر کرتے ہیں، جو صرف دوا دیتا ہے، آپ کا کوئی ایک مسئلہ حل کرتا ہے، 1-2 مہینے کے لیے کھڑ کر آپ کا گھر وہ بھی پیسے لے کر بند کر دیتا ہے، اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کی امامت کرتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کے مسائل کا جواب دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے جو آپ کی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے آپ جو مرنے کے بعد بھی اس کے ایصال ثواب کے محتاج ہوتے ہیں۔ علماء کا ادب کرو۔ اگر ان سے کوئی بھول بھی ہو گئی تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بھول کا ان کے سامنے اظہار کرو، ورنہ علماء کے خلاف جس کی بھی زبان کھلتی ہے اس کا ایمان خطرے ہی میں نہیں رہتا۔ معافی اگر نہیں مانگتا تو کفر کی موت مرتا۔ ہم نے کتنے شرابیوں کے گناہ دیکھے خاموش ہو گئے، کتنے حرامیوں کے گناہ دیکھے خاموش ہو گئے، کتنے ظالموں کے پاپ دیکھے خاموش ہو گئے۔ ایک عالم سے کیا بھول ہو گئی، ہم نے پورا محلہ چرچا کیا، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے خلاف میں آوازیں نکالتے ہیں۔ ایک مسجد کے امام صاحب کو نکال دیے، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ بھوک لگ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے؟ لگی تو بولو، بیان کر ڈالتا ہوں۔ دیکھیں اشفاق بھائی بول رہے ہیں کھا لے گا کو بیٹھے گئے تھے، تمہارا مسئلہ حل ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ ایک مولانا کو مسجد سے نکال دیے، بڑا آسان کام ہے۔ مولانا نکلتے ہوئے رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ خوف
نکالنے سے پہلے تک تسلی دیتی ہے، ارے ہمیں ہی مولانا، ڈرو نہ تو تم نہ کون نکالتا ہمیں دیکھیں گے، نکالتے ہی صبر کرو مولانا، اللہ کام ہی دیتا روزی۔ یہ سبق تمہیں پڑھانا کیا ہم نا، کیا حضرت یہ سبق تمہیں پڑھانا ہم نا، ہمیں نہیں پڑھے؟ کھڑنا بولے تو ہماری موت تک ساتھ کھڑو، اگر ساتھ چھوڑنا ہے تو پھر پہلے منٹ میں بھی نہ آؤ۔ نکال دیا مولانا کو، رو رہے مولانا، خوب رو رہے، دکھ ہوا، درد ہوا، جب حد سے زیادہ روئے تو کسی نے پوچھا مولانا اتنا کہیں کو رو رہی؟ مولانا بولے امامت سے نکالے نا اس کے واسطے نہیں رو رہا، میرے نکالنے کے لیے جو سبب بنانا ممبر، انہیں وہ آدمی تھا جو میرے 30 سالہ امامت میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کے پیچھے پڑ گئے تو ایک جملہ تھا، ہاتھ دھو کو پیچھے پڑ گا، بہو کے پیچھے پڑے تو ہاتھ دھو کو پڑ گئے، جوائی کے پیچھے پڑے تو ہاتھ دھو کو پڑ گئے، دوست کے پیچھے پڑے تو ہاتھ دھو کو دوست کے پیچھے پڑ گئے، لیکن مولوی صاحبہ کے پیچھے قوم ہے نا، ہاتھ دھو کو پڑتی نہیں، پورا نہا کو پڑتی سو۔ علماء کے پیچھے کبھی نہیں، علماء کا جتنا ادب کریں گے اللہ اتنا راضی۔ علماء کے خلاف بولیں گے، دو چیزوں کا خطرہ ہے، ایک ایمان کا خطرہ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عالم کے خلاف ایک جملہ بھی کہا پھر اس سے معافی نہ مانگا، اللہ اس کے 10 نسلوں سے علم دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ علماء کا ادب کرو، احترام کرو، ان کے حق میں دعائیں دو۔ اللہ بہت بڑا کام دین کا علماء سے لیا، اب بھی لے رہا ہے تو علماء سے لے رہا ہے، آئندہ بھی لے گا تو علماء سے لے گا، آپ سے۔ اور آخری بات میری ماں اور بہنوں سے بڑی محبت کے ساتھ، دشمن مسجدوں سے گزر کر، مدرسوں سے گزر کر، قرآن سے گزر کر، شریعت کے احکامات سے گزر کر اب تمہارے حجاب تک پہنچے گے۔ تم سوچنا، ابھی قریب میں نے ایک جلسے میں عرض کیا، امت میں جو عمل کمزور ہوتا ہے، 2 منٹ بات ختم، توجہ چاہتا ہوں، حضرت قبلہ سے بھی ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، امت میں جب جو عمل کمزور حد سے زیادہ ہوتا ہے، باوجود وہ عمل انتہا درجے پر اہم ہوگے، باوجود وہ عمل انتہا درجے پر اہم ہو کر جب امت اسے چھوڑتی ہے، اس عمل کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اللہ دشمنوں کو پیدا کرتا ہے۔ طلاق بار بار دے رہے تھے، علماء روکے نہیں رکے، انکل بل پاس کرے دینے والا بھی نہیں دے رہا، کیا حضرت؟ ایسے بہت مثالیں ہیں حالات کے، ماں اور بہنوں سے پردہ ختم ہو رہا ہے، سروں کے دوپٹے گر گئے، چہرے سے حجاب و نقاب ہٹ گیا۔ میری ماں ہے تم، میری بہن، میں صاف صاف سامنے تمہیں دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں، آپ جو آئی ہوئی ہیں جلسوں میں، دینی جلسوں میں اس طریقے سے باحجاب بن کر آنا کمال نہیں، اس طریقے سے باحجاب بن کر شادیوں کو جانا کمال ہے۔ اگر تم شادیوں کو بھی ایسا جاتی، خرید و فروخت کو جاتی، بحالت مجبوری باہر نکلتے وقت ایسا نکلتی، اور ان کالجوں کا تم پڑھانے سے پہلے انتخاب کرتی، ایڈمیشن کرنے سے پہلے سوال کرتی، یہاں بچیاں الگ اور بچے الگ، یہاں حجاب و نقاب کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال دشمنوں کو جھکنے پر مجبور کرتا۔
آج تم پردے سے غافل ہوئی، تمہارے پردوں پر حملہ، یہ لازمی بات ہے۔ میرا یہ موبائل ہے، میں جس بھی اس کی حفاظت کروں گا اس کی حفاظت ہوگی، اگر اسے میں بے پرواہ چھوڑوں گا تو چرانے والے چرا لیں گے۔ تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہارا پردہ، تمہارا حجاب، تمہارا نقاب ہے، تم اس کی حفاظت کرتی، ایک دو نہیں، پوری امت کی عورتیں مل کر اس کی ایسے حفاظت کرتی جیسے صحابیات حفاظت کرتے، تو آج تمہارے حجاب و نقاب و پردے پر کتوں کی زبان کھولنا تو دور کی بات، ان کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ لیکن تم نے پردوں کا لحاظ نہیں کیا، تم نے سروں پہ دوپٹے نہیں ڈالے، تم نے چہروں کو چھپایا نہیں۔ کچھ بھی آ جائے، حکومت کا فیصلہ یا کورٹ کا فیصلہ، یہ ہمارے مذہب کی ایسی اہم چیز ہے جیسے نماز، اس میں سمجھوتا نہیں۔ طلاق دیونوں کو بل کرے، طلاق تیری نہیں۔ لاک ڈاؤن میں مسجدوں کو آؤنوں کو بولے آلٹرنیٹ ہے، گھروں میں پڑھ لیے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں بولے، علماء کچھ اجازت دیے، گھروں میں اوپر ٹریسوں میں ہوتا، آلٹرنیٹ ہے۔ گائے کا گوشت کھاؤنوں کو بولے آلٹرنیٹ ہے، بکرے کا، گائے کچھ بھی کھائے، لیکن پردے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں، اس پر عمل کر کے ہی رہنا پڑے گا۔ بایزید بستامی کا ایک قول ہے، آپا آپ دارالعلوم رشیدیہ کے اس بے مثال جلسے سے یہ جملہ لے کر تو باہر نکل، تجھے تیرا پردہ ضروری ہے، تجھے تعلیم ضروری نہیں۔ جو لوگ عورتوں کو تعلیم کے بارے میں اتنا زور دیتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں 2 جمعہ سے، آؤ میرے سامنے بات کرو۔ تعلیم ضروری ہے پردے کے بعد، پردے سے پہلے نہیں۔ تعلیم ضروری ہے پردے کے ساتھ، الفاظ نوٹ کریں، تعلیم ضروری ہے پردے کے بعد، تعلیم ضروری ہے پردے کے ساتھ، اور جو تعلیم کے لیے پردے کی قربانی دینا پڑتا ہے، با پردہ عورتوں سے کہتا ہوں کہ اس تعلیم کی قربانی دے دیں، اس تعلیم کی پردے کا پورا خیال رکھیں۔ آپ ماحول میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، تمہارے ایمان کے بعد تمہارا پردہ سب سے بڑا عمل ہے، بلکہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں، نماز سے بھی بڑا عمل پردہ ہے، روزے سے بھی بڑا عمل پردہ ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل پردہ ہے، حج سے بھی بڑا عمل پردہ ہے، اس لیے کہ بے پردہ عورت کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے پردہ کتنا اہم ہے اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ آج پہلا موقع ہے، جگہ بھی چھوٹی ہے تو آپ کو بٹھا دیا گیا، ورنہ تو اسلام پردے کے معاملے میں اتنا سخت ہے، جیسے ایک مرد ایک غیر عورت کو دیکھ نہیں سکتا، ویسے ایک غیر عورت بھی ایک غیر مرد کو دیکھ نہیں سکتی۔ مولوی صاحب اتنا، مولوی صاحب کو بھی نہیں، پیرانے پیر آگے تو بھی نہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، پردے کے ساتھ رہو۔ مجھے یہ سن کر تو بہت خوشی ہوئی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی صاحب کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قرض گرس یہ انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے۔ پیسے اگر توڑنے کی چیز ہوتی تو پورا جنگل ہمارا ہوتا۔ کیا تبریز صاحب، تو مفتی صاحب کی زندگی میں مدرسہ چلاتے چلاتے اس سفر میں نشیب و فراز اگر آتا ہے تو بس میری ایک دوستانہ حق ادا کر رہا ہوں، اس سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نشیب و فراز کا تو گڑے، سمجھ میں آئی بات ہے، ہمپا، اب ایسے گڑے ہمپا تو ہم نہ زندگی میں زیادہ روڑا میں آ رہی کیا حضرت، یہ قرض یہ سب، لیکن سن کر بڑی خوشی ہوئی، اسکول بھی اڈاپٹ کیے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ جن اسکولوں کے ذمہ دار علماء اور مسلمان ہوں گے، ان اسکولوں میں انشاءاللہ ہماری قوم ہی کی بچیوں کو حیا نہیں، دوسری قوم کی بچیوں کو بھی حیا ملے گی، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔
ہم نان مسلم عورتیں، نان مسلم گرلز سب پڑھ رہے ہیں، باحجاب پڑھ رہے ہیں۔ اصل ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو پردہ نہیں، بڑے افسوس کی بات، میں ذرا تحقیق کروں گا ان لوگوں کے بارے میں، وہ کسی پوتر ماں کے گود سے پیدا ہوئے کہ کسی درخت سے نکلے ہی وہ۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کا انکار کرے بھی کرے لیکن پردے کا انکار کر نہیں سکتا۔ بس میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ بہت بہت ممنون ہوں مفتی صاحب کا، پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میری سگی کلیری بہن کی بیٹی بہت چھوٹی عمر 42 سال، کل اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی، انتقال ہو گئی، ظہر میں جنازہ تھا، بہت پریشان تھا، لیکن مفتی صاحب کی محبت اور یہ طلبہ کی محبت، جنازے کی نماز پڑھایا اور ایسا آیا گاڑی چلانے کو 3-4 مرتبہ کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ مفتی صاحب کی محبتیں ہمارے ساتھ کافی ہیں اور بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب اور مولانا عبدالمجید صاحب، یہ سب ہمارے دوستانہ اور مزاحیہ مجلس کے حضرات ہیں۔ ان کی محبت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خاص طور پر ان دونوں حضرات کے والد محترم اس وقت یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس سے مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں حصہ نصیب فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر لمبی گفتگو ہو گئی، پریشانی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔